کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 محرم کے دن اپنے بال بچوں کے اوپر کھانے پینے میں خرچ کرنے میں وسعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں اضافہ فرمائیں گے، اس کی روزی میں خیر و برکت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ یوم عاشورہ قریب آ رہا ہے تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن شریعت کا کیا حکم ہے، ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ویسے نہ کرنے والے کام تو بہت سارے ہیں۔ جو بھی کام نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، اسی طرح بزرگان دین نے نہ کیا ہو، تو وہ کام جو ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو کام کرنے کے ہیں وہ شریعت نے ہمیں 2 کام بتلائے ہیں کہ 2 کام کیا جائے اس دن۔ پہلا روزہ رکھنا اور دوسرا اپنے اہل و عیال کے اوپر کھانے پینے میں وسعت کرنا۔ اب ان دونوں کام کے کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ دیکھیے، روزہ رکھنے کا تو فائدہ یہ ہے کہ 10 محرم کو جو بھی روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہوں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا، یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ رکھے گا، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اس سے گناہ کبیرہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے گناہ کبیرہ بھی معاف ہوں گے، بلکہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اتنا بڑا فائدہ، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ آپ کے معاف ہوں گے۔ لیکن صرف 10 محرم کے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص صرف 10 محرم کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ ہے، خلاف اولا ہے۔ اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ 9 محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملائے یا 11 محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملائے، 2 دن روزہ رکھیں۔ صرف 1 دن روزہ رکھنا یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ مشکات شریف کی حدیث سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن کا جب روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ آپ 10 محرم کو روزہ رکھیں، تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، انه یوم یعظمہ الیہود والنصارى، 10 محرم کا دن ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملاؤں گا، یعنی 10 محرم کے دن کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 1 دن مزید رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جو شخص ہمت اور طاقت رکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے ساتھ 1 دن اور ملائے، یا تو 9 کا یا 11 کو روزہ رکھے ضرور۔ اگر صرف 1 دن رکھے گا تو وہ مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمت نہیں رکھتا، اس کو طاقت نہیں ہے، وہ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن 9 یا 11 کو نہیں رکھ سکتا کسی عذر کی وجہ سے، تو اس کو جو ہے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ 1 دن کا روزہ رکھے، یعنی 10 محرم کو روزہ رکھے، کیونکہ اگر وہ اس دن صرف کم ہمتی کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھے گا تو یہ اتنی بڑی فضیلت اور ثواب سے محروم ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لہٰذا اگر ہمت اور طاقت نہ ہو تو 10 محرم کا صرف 10 محرم کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے بھی جو ہے یہ فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے یہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ اور دوسرا کام جو شریعت نے بیان فرمایا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر کھانے پینے میں وسعت کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سال بھر آپ کی روزی میں خیر و برکت ہوگی، آپ کی روزی میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 محرم کے دن اپنے بال بچوں کے اوپر کھانے پینے میں خرچ کرنے میں وسعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کی روزی میں اضافہ فرمائیں گے، اس کی روزی میں خیر و برکت ہوگی۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں خیر و برکت ہو تو آپ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے میں وسعت کریں، یعنی اچھا کھانا اس کو کھلائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی سال بھر روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بعض علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو بارہا تجربہ کیا اور اس کو ہم نے درست پایا، یعنی 10 محرم کے دن ہم نے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچہ کیا، اچھے کھانا کھلائے اس کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر ہمارے کھانے میں خیر و برکت عطا فرمائی، ہماری روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ فرمایا ہے۔ لہٰذا اس دن جو ہے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچہ کریں، اور اس دن اپنے اہل و عیال کو اچھا کھانا کھلانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک فضیلت حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کی استطاعت ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، مجبور ہے، تو غریب ہے، مفلس ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں سے جو اپنے آپ کو مقروض کر کے کہیں سے پیسے لے آئے اور اپنے بال بچوں کو اچھا کھانا کھلائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ لیکن ہاں اگر استطاعت ہے، اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، تو اپنے اہل و عیال کے اوپر اس دن جو ہے یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچہ کریں، اچھا کھانا اس کو کھلائیں۔ اور اچھا کھانا کھلانے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی مخصوص کھانا کھلانا، بلکہ جو بھی چیز آپ کی طبیعت کے مطابق ہو، آپ کی حیثیت کے مطابق ہو، وہ اچھا کھانا آپ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ یعنی دیگر ایام کے مقابلے میں اس دن کوئی بہتر کھانا اس کو کھلائے، کوئی اچھی چیز اس کو کھلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سال بھر آپ کی روزی میں جو اضافہ فرمائیں گے، خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ 2 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔